بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں سورہ حجر اور سورہ نحل شامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ آیا کہ کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ ایمان قبول کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین آپ کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، کبھی آپ کو جادوگر، کبھی مجنون بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیں، ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مختلف شکلیں بنائی، تراویح کی شکل میں، حفظ قرآن کی شکل میں، درس کے سلسلے میں، درس کے شکل میں، یہ سب قرآن کی حفاظت کے ذریعے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں، ان میں سے کچھ ستاروں کو رات میں گرتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں، جسے شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، شیطان جب آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ان ستاروں کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا پہاڑ پہ غور کرو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اگاتا ہے، کارآمد بناتا ہے۔ پہاڑ کے ذریعے اللہ زمین کو مضبوط کرتا ہے۔ ہواؤں پہ غور کرو، اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ بارش برساتا ہے، اس سے پھل اناج وغیرہ اگاتا ہے۔ ان سب کے باوجود انسان معجزہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی کشمکش کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے ورانہ درگاہ ہوا۔ شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں انسان میں سے جس کو چاہوں بہکا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو کوئی تیرے حکم کو مانے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کے لیے جنت ہے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو دل میں کدورت نہیں ہوگی، دل میں کسی کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کدورت سے، کینہ سے پاک ہے تو گویا وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی اور بدفعلی میں مبتلا تھی۔ فرشتے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، فرشتے جب پہنچے تو اس کے پاس بھی دوڑے دوڑے چلے آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو پلٹ دیا اور پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے آئے، کھانا پیش کیا اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور ہو کر رہے گا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا۔ اصحاب الحجر جو تبوک سے لے کر ملک شام تک کا علاقہ کہلاتا تھا، جہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان تمام انبیاء کے قصے کو بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تو یہ بھی عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی حالات خراب ہوں تو اس وقت صبر کے ساتھ رہو، نا امید نہ ہو، اور آپ میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں رحم کرنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی انسان کبھی پریشانی میں گھر جائے تو اس وقت اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے اس پریشانی میں ڈالا ہے وہی اس پریشانی سے نکالنے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا ارحم الراحمین ہے۔ سبع مثانی دیا گیا۔ سبع مثانی کو الگ الگ توجیہ کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بار بار دہرائی جانے والی چیز، اور بار بار دہرائی جانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔
بعض لوگوں نے اس سے سورہ فاتحہ مراد لیا ہے اور بعض لوگوں نے سورتوں کے 7 گروپ مراد لیے، 7 منزل وغیرہ مراد لی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ مشرکین سے اعراض کریں، اپنے رب کی حمد کریں، تسبیح اور سجدہ کریں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پھر فرمایا کہ اس وقت تک عبادت کریں جب تک موت نہ آ جائے، یعنی عبادت کبھی بھی معاف نہیں ہے، آخر وقت تک عبادت کرنی ہے۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، اس میں سائنسی دلائل دیے گئے اور دنیا کی ساری چیزوں پر غور کرنے کے لیے بیان کیا گیا، بتایا گیا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے، اور فیصلہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتے اترتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے جب بھی اترتے ہیں تو عذاب لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ انسان اپنے اوپر غور کرے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، مختلف مراحل سے گزر کر وہ دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اپنے آپ پر وہ غور کرے۔ جانوروں پر غور کرو، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب تم چرانے جاتے ہو اور اس کو چرا کر لاتے ہو۔ اللہ نے کہا اللہ نے موسلا دھار بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے ہر طرح کے باغات اور پھل وغیرہ اگاتے ہیں، تمہارے کھیتوں کو پیدا کیا، تمہارے کھیتوں میں زیتون کھجور وغیرہ کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا لیل و نہار شمس و قمر پر غور کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا سمندر پہ غور کرو، تازہ مچھلی سمندر سے تم کھاتے ہو، زیورات اور سونے وغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ مچھلی کے اوپر بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر کیسی خوراک رکھی ہے اور کیسے بنایا ہے۔ پہاڑوں پہ غور کرو، راستے پر غور کرو، راستوں میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سمندروں پر غور کرو، سایہ ایک معجزہ ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کرو۔ دودھ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے اس گوبر اور خون کے درمیان سے تازہ ترین دودھ نکال کر تم کو دیا ہے، اس پر بھی غور کرو۔ پھلوں پر غور کرو، طرح طرح کے پھل، ہر قسم کے پھل تم کو مہیا کرائے، اس پر غور کرو۔ شہد پر غور کرو، شہد کے بارے میں اللہ نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو شہد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس پر غور کرو۔ رزق پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کیسے رزق کھلا رہا ہے، کہاں سے کھلا رہا ہے۔ اولاد پر غور کرو، اولاد تمہارے لیے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو یاد کرو اور اس پر غور کرو۔ صلاحیتوں کو یاد کرو، صلاحیتوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ نے تمہیں گھر بنانے کا طریقہ بتایا، اس پر غور کرو۔ پرندے کیسے اڑتے ہیں، اس پر غور کرو۔ لباس پر غور کرو، لباس تمہارے لیے زینت ہے۔ اس کے بعد بیچ میں کچھ اعتراضات آئے، قرآن پر اعتراض تھا، فرشتوں پر، فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں، ہم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آخرت کے سلسلے میں ان کا اعتراض تھا، کہتے تھے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، بس ایک دفعہ مر گئے مٹ گئے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ رسالت کے تعلق سے بھی ان کو شک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ان اہل کتاب سے تم پوچھ لو کہ ان کی کتابوں میں رسالت کے تعلق سے، اس لیے کہ تورات اور انجیل دونوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہوگا اور ان کے یہ صفات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری آیت کا تذکرہ کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ دین کی بنیادی سب سے اہم بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ عدل، انصاف کرو، احسان، کسی بھی کام کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا یا کسی کو بھی بڑھا کر دینا احسان کہلاتا ہے۔ ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو۔ 3 چیزوں سے اس آیت کے اندر منع کیا گیا، فحشا
یعنی غلط بات، بے حیائی والی بات، منکر ایسے کام جس سے لوگ ناپسند کرے، باغی سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد دعا کے سلسلے میں، دعویٰ کے سلسلے میں جو مشہور آیت ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے بتایا کہ 3 چیز بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی حکمت۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے بولنا ہے، موقع محل کی مناسبت سے بات کی جائے۔ عوام کے سامنے اگر بات کرنی ہے تو عوام کے سامنے جیسی بات کی جاتی ہے ویسی کی ہے، پڑھے لکھوں کے سامنے ویسی بات ہو، نہ بہت زیادہ دقیق اور باریک بات ہو جو سمجھ میں نہ آئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنی دیر لوگ سننے کے لیے آمادہ ہوں اتنی ہی دیر سنایا جائے۔ یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی ہیں۔ معزت کا مطلب عمدہ نصیحت، قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنا، اور مجادلہ کا مطلب ہے کہ کبھی ڈیبیٹ کی ضرورت پڑ جائے، مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اچھے ڈھنگ سے مناظرہ اور مباحثہ کیا کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان مومن، اس کے اعمال کا صلہ ضرور دیا جائے گا، ہر انسان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور مومن کے اعمال کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت نصیب کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔